اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ بات تو آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے بنائی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اسی کی طرف سے ہے، اور یہ عقلاً بھی ثابت ہے، نقلاً بھی ثابت ہے۔ اور یہ اس کائنات کا، اتنی بڑی کائنات جو ہمارے لیے بنائی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے عدل اور حکمت کے ساتھ ایسی لگی بندی قواعد بنائے ہیں، جس طرح 2 2 4، یہ سورج اور چاند، یہ پانی، یہ ہوائیں، یہ جتنی چیزیں ہیں سب کے سب ایسے اصول کے مطابق چلتے ہیں کہ اس میں 2 2 4 سے کی طرح چلتے ہیں، اس سے بھی زیادہ۔ آپ سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، کس طرح کس طرح سے جاتے ہیں، کس ترتیب سے جاتے ہیں، اور اس طرح پانی ہے، ہوائیں ہیں، وغیرہ وغیرہ سارے۔ تو اس قدر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کائنات میں، پوری کائنات میں قائماً بالقسط ہے، قائماً بالقسط۔ اب ظاہر ہے کہ جو چیز انسان کے لیے بنائی ہو، اور انسان کے لیے بنائی ہو، اور ایسی عدل و قسط پر بنائی ہو جس سے آگے کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو انسان کے لیے بنایا ہے، مرغی بھی بنائی ہے، گدھا بھی بنایا ہے۔ گدھیا اپنے حساب کتاب کے لیے ہے، اونٹ بڑے بڑے بار لینے کے لیے ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ اب آپ دیکھیں اونٹ کو، اونٹ جیسا جتنا بار اٹھاتا ہے اتنا جسم دیا، اور اس کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بھی اس کو سکھایا۔ اس طرح اگر وہ گدھے کی طرح بیٹھتا تو اس پر آپ کیسے بار ڈالتے؟ آپ مجھے بتائیں۔ 8 من بار وہ لیتا ہے، اگر کڑے کڑے اس پر آپ لگاتے ہو تو نہیں لگا سکتے، اگر بیٹھے بیٹھے گدھے کی طرح بیٹھتا ہو پھر لگائیں پھر بھی اٹھ نہیں سکتا، پھر تو پوری علاقے کو بلانا پڑے گا کہ آج ہم نے بار اٹھانا ہے۔ تو آپ دیکھیں جو چیز جس کام کے لیے بنائی ہے وہ کس طرح نپی تلی چیز ہے۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسی صلاحیت دی ہوں گی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، تو جب اس انسان کے اندر وہ چیز بگڑ جاتی ہے جس کو ہم انسانیت کہتے ہیں، تو دنیا میں بگاڑ آتا ہے، کیونکہ دنیا کسی کی خواہشات پر نہیں چلتی، کسی کی تمناؤں پر نہیں چلتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا اتنا محکم نظام ہو، اتنا مضبوط نظام ہو، اور وہ ہماری خواہشات کے مطابق چلے؟ تمہاری خواہش اور ہے، میری خواہش اور ہے۔ تو انسانوں کے لیے بھی لگی بندی ضوابط ہے، جس کا آخری کڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر نبوت ختم ہو گئی۔ تو میں یہ کرنا چاہتا کہ ہماری یہ کمزوری ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بس چونکہ ہم مسلمان ہیں ہمارے کام ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ ہماری امانی ہے، امانی، تلک امانیہم، جس طرح پچھلی قومیں امانی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ تلک امانیہم، امانی اس آرزو کو کہتا ہے جس کی، اس خواہش کو کہتے ہیں کہ جس کی پشت پر حقیقت نہ ہو۔ جھوٹی آرزو ہم کہتے ہیں کہ جھوٹی خواب۔
تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایک جگہ فرماتے ہیں لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہارے خواہشات پر اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں یا کامیابی کا دار و مدار ہے، اور نہ تم سے پہلے لوگوں کا اہل کتاب کا ان کا اس کا دار و مدار تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک قانون ہے، اس پر چلو گے، اخلاص سے چلو گے تو کیا ہوگا؟ پھر کامیابی ہوگی، پھر اللہ رب العالمین جل جلالہ تمہارا ساتھ دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو درخواست کی، دعا کی کہ اللہ تو نے فرعون کو ایسے ایسے قوت دی ہے، مال دیا ہے، اسلحہ وغیرہ وغیرہ اسباب دی ہیں، اسے سب کچھ لے لو، یہ اس پر مہر لگا دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ تمہاری دعا کو میں نے قبول کر دیا، فاستقیما، کیا کرو؟ وہ کام اختیار کرو جو تمہاری کیا ہے، بس میں ہے، وہ تو اختیار کرو، ڈٹ جاؤ۔ ہم مظاہرے کرتے ہیں، ہم وہ ریلیاں نکالتے ہیں اور اپنے بیانات میں بڑے شور شعب ہم نے لگایا ہوتا ہے، لیکن جب وہ مظاہرہ ختم ہو جاتا ہے تو ہم نے کہا کہ ہم نے بڑا کام کر دیا، بس ہم بیٹھ گئے۔ اس مظاہرے کے پیچھے کوئی قوت نہیں ہوتی، کوئی حقیقت نہیں ہوتی، تو ہمارا سارا جو جذبہ ہوتا ہے، بڑاس ہوتا ہے، وہ کہاں نکل جاتا ہے؟ جو قوت ہوتی ہے، اسٹیم ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تبدیلی ایسے نہیں لاتے، یاد رکھیں۔ تو آج جو ہم اس کائنات میں، اس دنیا میں ہم فساد دیکھتے ہیں، دلوں میں فساد ہے، علاقوں میں فساد ہے، قوم میں فساد ہے، ملک میں فساد ہے، پوری دنیا میں فساد ہے، پوری دنیا فساد سے بھرا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم علاج کے طریقے سوچتے ہیں کہ کیا علاج ہونا چاہیے۔ کوئی قومیت میں علاج ڈھونڈتا ہے، کوئی مال میں علاج ڈھونڈتا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ نائی مجھ پر سیاہ ہو چکا ہے، عاملوں کے پاس جاؤ، وہاں علاج ڈھونڈتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ بیماری بھی بتاتا ہے کہ تمہاری ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے لیے دنیا بنائی گئی ہے، جب تم بگڑ جاؤ گے تو بگاڑ آئے گا۔ تو اس سے یہ تو تھوڑی سی چیز ہے، تھوڑی سی بات، تمہارے بعض اعمال کا ذائقہ تم کو چکھایا دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ تاکہ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ واپس آ جائیں اللہ کی طرف۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ ہم بگڑ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جتنے امتیں پہلی گزر چکی ہیں، جب وہ ٹھیک راستے پر تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان تھا، فضلتکم علی العالمین، تم کو میں کیا پوری عالموں پر، جہان والوں پر تم کو سپر طاقت بنایا، تم کو فضیلت دی، علم کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، اور دبدبے کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے، اور ہمیں بھی فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہمت مت ہارو، تو دلی مت بن جاؤ، تم بھی غالب ہوں گے، اعلیٰ ہوں گے اگر تم کیوں مومن۔ خطاب مومنوں کو ہے، خطاب مومنوں کو ہے کہ اگر تم کیا ہو، سچی مومن ہو۔ تو میں ایک عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ طلباء کو کہ یہ تو ہو گیا بات کہ اب مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے بھیجا ہے، اخرجت للناس، اس امت کے بگاڑ سے دنیا میں بگاڑ آئے گی، اس دنیا کی اصلاح سے دنیا میں اصلاح آئے گی۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے والے، سمجھانے والے، اس پر چلانے والے یہ امت ہے۔ جب یہ صحیح طور پر پیغام نہیں پہنچائے گا، نہیں سمجھائے گا، نہیں چلائے گا، تو اللہ رب العالمین جل جلالہ دوسری قوموں کو اس پر مسلط فرمائے گا، اس کو ذلیل کر دے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ تم سے مبلغین ہو، ہمیں فرمایا دو جگہ، آپ دیکھیں گے، ایک جگہ فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم امتی وسط ہو تاکہ لوگوں پر گواہ رہو۔ آخرت میں تو ہوگا، تو آخرت میں کون لوگ گواہی دے گا؟ جو جس نے دنیا میں گواہی دی ہوگی تب دے گا۔ تو شہید آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں، گواہ کس کو کہتے ہیں؟ گواہی کون دے سکتا ہے؟ جو جس آنکھ کو چاند دیکھا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان آنکھوں سے چاند دیکھا ہے، یہ نہیں کہ میں نے سنا ہے۔ آپ قبول کرو گے اس کی شہادت کو؟ تو آپ کا ایسا اللہ رب العالمین پر یقین ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام پر یقین ہو، جس طرح دو دونے چار، ایسی یقین کی بات تم گواہی دے سکتے ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ، اذان میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر ہم صرف زبان سے کہتے ہیں، ہماری یقین نہ ہو تو ہماری گواہی جھوٹی ہے۔ دوسری بات، گواہ وہ خود ہے جو جب یقین ہوتا ہے تو پھر وہ عمل کے خلاف، اس جو گواہی دیتا ہے اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ تھوڑا پانی دے دیں، یہ پانی ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ پانی زہریلا ہے، زہریلا ہے، بہت، جو بھی پیے گا وہ مرے گا، اور ایک گھونٹ سے مرے گا، اتنا خطرناک پانی ہے۔ پی ہوگا ہمارا قول، تبلیغ ہو گیا ہماری، بچوں 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 بچوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم مانو گے کہ خطرناک ہے؟ ہماری گواہی ہم نے کیا کیا؟ غلط ثابت کر دیا۔ تو عملی لحاظ سے، قلبی لحاظ سے ہم گواہ ہوں، زبان کے لحاظ سے گواہ ہوں، اور عمل کے لحاظ سے گواہ ہوں، یہ ہمارا کام ہے۔